چیز ہے, بہت معمولی چیز ہے, لیکن غیر اللہ کے لیے ہم ذرہ برابر بھی چیز نہیں صرف کر سکتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین کے لیے صرف کرنا ہے. تو اس کو قتل کر دیا گیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں گیا, اور وہ شخص جس نے مکی کو چڑھایا جہنم میں گیا. تو آج میرے بھائیوں ہم غور کریں اور سوچیں اپنے ماحول کو. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے سمجھ میں باتیں کم آتی ہیں, لیکن اگر آپ اپنے ملکوں میں دیکھیں, غور کریں, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ جو بنگلہ دیش ہو, چاہے اور دوسرے ملک کے لوگ ہیں, دیکھیں اور غور کریں. خدا کی قسم 80-90% مسلمان ایسے ہیں جن کا واسطہ غیر اللہ سے لگا رہتا ہے, بلکہ اسی کو وہ توحید سمجھتے ہیں اور اسی کو وہ صحیح دین سمجھتے ہیں. ان سے پوچھو کہ یہ چیز تم کو کس نے دیا, وہ فوراً کہتے ہیں کہ اس کو فلاں بابے نے دیا. ان سے کبھی وہ کہتے ہیں کہ جس کو اولاد نہیں ہوتی, کہتے ہیں مجھ کو اولاد فلاں بابے نے دیا, مجھ کو صحت فلاں بابے نے دی, میں فلاں بابے کا فلاں کے آستانے پر گیا تھا, میں نے فلاں کام کیا ہے, فلاں کے لیے نظر رکھا ہے, فلاں کے لیے بکرا لے آ کر پیش کرنا ہے. میرے بھائیوں یہی تو عین شرک ہے, یہی تو عین شرک ہے. اور دعا جا کر مانگتے ہیں, یہاں تک کہ سجدہ بھی کرتے ہیں میرے بھائیوں غیر اللہ کا, بابا کا اور دوسرے لوگوں کا. یہ چیز میرے بھائیوں یہی تو عین شرک ہے. اور اسی چیز کو جو آدمی سمجھ گیا اور جان گیا کہ یہ چیز کرنا توحید نہیں ہے, وہ توحید کو سمجھ گیا, وہ توحید کو سمجھ گیا. آپ کلمہ توحید کے اندر دیکھیں, کلمہ توحید کیا ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, ہر کوئی جانتا ہے, ہر کوئی مسلمان ہے ماشاءاللہ, مسلمانوں کی جماعت ہے, اور ہر کوئی جو ہے اس کلمہ کو جانتا ہے, لا الہ الا اللہ. ہاں, اور پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا, محمد الرسول اللہ گواہی. چنانچہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اگر آپ اس کلمے پر غور کریں اور اس کو سوچیں اور سمجھیں, اس پر دھیان دیں, اس کے معنی کو جانیں, تو اس کے اندر ایک بہت ہی اہم چیز پوشیدہ ہے. وہ اہم چیز کیا ہے کہ اللہ رب کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ دو چیزوں پر یہ کلمہ مشتمل ہے. ایک کیا ہے؟ نفی پر, اور ایک کیا ہے؟ اس بات پر. نفی کیا ہے؟ لا الہ, نہیں ہے کوئی حقیقی معبود. اس کے بعد پھر اقرار ہے الا اللہ. تو ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو اس کلمے کے ذریعے ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں ہم اس کا معنی نہیں سمجھتے ہیں. لا الہ, کوئی, ہم نے کہا کہ کوئی حقیقی معبود نہیں, معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے. ہم نے اس چیز کو کہا کہ نہیں کہا؟ تو ایسی صورت میں ہم کیوں جا کر غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں؟ سجدہ ہم نے بتایا آپ کو یہ جسمانی عبادت ہے, سجدہ کرنا یہ عبادت ہے, اور اس کو اللہ کے لیے صرف کرنا ہے. میں نے عبادتوں کی جو قسمیں بتائیں, جسمانی عبادت, دلی عبادت, اور کیا ہے؟ زبانی عبادت. چنانچہ سجدہ کرنا یہ جسمانی عبادت ہے. ہم نے دعا اگر مانگا, دعا کیا تو غیر اللہ سے جا کر کیا, تو دعا کرنا یا اللہ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. غیر اللہ سے کرنا یہ شرک ہے. نظر و نیاز کرنا یہ عبادت ہے, غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے. ڈرنا, بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں, بہت سارے لوگ بابا سے ڈرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں 20 دن میں 1 مہینے میں ضرور چکر لگائیں گے بابا کا, ان کے آستانے کا, ان کے جو ہے ان کی قبر کا زیارت کریں گے. تو میرے بھائیوں یہ ڈرنا اللہ رب العالمین سے ہے, اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں. یہی توحید ہے میرے بھائیوں. اور تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کلمہ کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ, مگر اللہ. تو میرے بھائیوں اس کے اندر نفی ہے وہ پہلے جملے کے اندر, اور دوسرے جملے کے اندر الا اللہ کے اندر کیا ہے؟ اس بات ہے. اور آپ لوگ غور سے سنے ہوں گے, کبھی کبھی اگر کوئی آدمی وہاں سے گزرا ہوگا یا جانتا ہوگا, بابا کے آستانے پر بہت سارے لوگ پیر پڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہتے ہیں. کہتے سنے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے ہیں, لا الہ نہیں کہتے ہیں, صرف کیا کہتے ہیں؟ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, یہ جملہ لگاتے ہیں. میرے بھائیوں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہوئے مر گئے, لا الہ, لا الہ کہتے ہوئے, یعنی کوئی معبود برحق نہیں, اگر مر گئے تو اس صورت میں ہم جہنم میں جائیں گے. اسی لیے اس کو چھوڑ کر ہم کیا کہتے ہیں؟ الا اللہ, الا اللہ کی اللہ رب العالمین معبود ہے, اللہ رب العالمین معبود ہے, اللہ رب العالمین معبود ہے. لیکن میرے بھائیو یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہ چیز کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کلمے کا جو جز رکھا ہے لا الہ الا اللہ, پورا کلمہ کہنا ہے
کسی کو توحید بجا لانی ہے، افضل ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ. تو یہ افضل ذکر ہے، صرف الا اللہ نہیں ہے، صرف الا اللہ نہیں ہے. اس ڈر سے کہ یہ کہہ کر کے کہ یہ بہانہ بنا کر کہ الا اللہ کہتے ہوئے کہ اگر ہماری موت آ گئی تو اس صورت میں ہم شرک پر مریں گے. نہیں میرے بھائیوں، آپ کا انکار کر دیا. اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کی، جتنے بھی قسم کے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، جیسے کہ ہندو درخت پتھر شنکر ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں، نہر ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا انکار. مسلمان آج کل میرے بھائیوں سب سے بڑی پریشانی جو لگی ہوئی ہے آستانوں کی لگی ہوئی ہے، باباؤں کی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کو نہیں کہتے ہیں کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں یا اپنے زمانے کے اچھے لوگ نہیں تھے، لیکن ہم ان کی اچھائی سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب تک وہ زندہ تھے اس دنیا کے اندر، اگر ان سے جا کر کوئی چیز ہم کہتے کہ آپ اللہ کے بزرگ بندے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہاں ہم بھی دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کر دیجئے، یہ چیز معقول تھی، یہ چیز درست تھی. لیکن مرنے کے بعد کوئی بھی شخص، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے بابا ہو، کوئی بھی ہو، میرے بھائیوں کان کھول کر سن لیں، مرنے کے بعد کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ کچھ بھی دے دے کسی کو، خواہ وہ کتنا بھی آدمی اس کے پیچھے جو کچھ لگا دے. تو گویا کی توحید سمجھنے کا سب سے بہترین، سب سے اچھا طریقہ جو دل کے اندر توحید بسانے کا ہے کہ سب سے پہلے غیر اللہ کے جتنے بھی چور دروازے ہیں سب کو اپنے دل سے نکالیں. جس نے غیر اللہ کو نکال دیا اپنے دل سے، اس کے بعد توحید کو اپنے دل کے اندر داخل کیا، وہی شخص حقیقت میں توحید کو اپنے دل کے اندر داخل کیا اور وہ توحید کو سمجھا ہے. لیکن اگر دونوں کو ساتھ لے کے چلے، یعنی یہاں نماز کا وقت ہو نماز بھی آ کر پڑھ لیا، اور جو پھر بابا کا جب عرس لگا تو وہاں بھی موجود ہو گیا، وہاں بھی جا کر کچھ مانگ لی، ادھر اللہ سے بھی کچھ مانگ لیا، ادھر بابا سے جا کر کچھ مانگ لیا، ادھر اولاد نہیں تو اللہ سے بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے، اور جا کر جب موقع ملتا ہے تو وہاں بھی جا کر بابا کے سامنے بھی جا کر کہہ دیا کہ اے بابا ہم کو جو ہے اولاد دے، ہم کو اولاد نہیں ہے، یا ان سے اپنی واسطہ لگائے رکھا. تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں یہی چیز عین شرک ہے، یہی چیز عین شرک ہے. دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. کہنے کا مطلب توحید اور شرک دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اسی لیے دیکھیے وہی معنی بتایا جا رہا ہے لا الہ، وہی معنی اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا. طاغوت سے مراد شیطان، طاغوت سے مراد وہ لوگ جن کی عبادت کی جاتی ہے غیر اللہ کے علاوہ اور وہ اس سے راضی ہیں. طاغوت سے مراد وہ لوگ جو اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں. طاغوت سے مراد وہ لوگ جو جادوگر ہیں اور کاہن ہیں. طاغوت سے مراد وہ جو غیر اللہ کے علاوہ فیصلہ کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا جب انکار پایا جائے گا، ایسی صورت میں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا. طاغوت کا انکار کیا پھر اللہ پر ایمان لایا تو کیا ہوگا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھاما، اسی نے مضبوط کڑے کو پکڑا. اور جس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا اور الا اللہ الا اللہ الا اللہ صرف کرتا رہا، تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں اس نے لئن اشرکت، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اگر شرک صادر ہو جاتا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل برباد ہو جاتا. بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے پیشوا ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب العالمین کہا اگر آپ سے شرک صادر ہو جاتا تو اس صورت میں آپ کا پورا عمل کیا ہے؟ برباد ہو جاتا، اس دنیا کا کیا دھرا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے اندر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے اے نبی. تو میرے بھائی ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ آج کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا جا کر جو ہے پتھر کی سجدہ نہیں کرے گا، پتھر کو اپنا معبود نہیں مانے گا، درخت کو اپنا معبود نہیں مانے گا، دریا کو اپنا معبود نہیں مانے گا، اس کی عبادت نہیں کرے گا، اس کی پوجا پاٹ نہیں کرے گا جس سے کہ کافر لوگ کرتے ہیں. آج کل میرے بھائیوں شیطان ان کو ایک ایسا لبادہ پہنا کر کے ایسے پیروں اور بزرگوں کے پاس لے کے چلا آیا ہے جس سے وہ اپنے کیے دھرے عمل کو باطل کر لیتے ہیں، انہی سے واسطہ لگاتا ہے. اور تعجب کی بات تو یہ ہے
کہ ان کو یہ جب